الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دعا تلاوت کی ہے. گزشتہ جمعے پر زکات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. زکات کی فضیلت، زکات اپنے انسان مال سے نکالتا ہے تو اس کے کتنے فائدے اور کیا کیا فائدے ہیں، اور اگر انسان زکات نہیں نکالتا دنیا میں بھی اس کا وبال اور آخرت میں اس کا انجام کار بیان ہوا تھا. آج کے جمعہ المبارک میں زکات کا حساب، کہ زکات کس مال پر ہوتی ہے اور زکات کیسے نکالی جاتی ہے، کہاں خرچ کی جاتی ہے، اور کس کس آدمی پر، کس کس انسان پر زکات فرض ہے. زکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اوپر اللہ کا ایک حکم ہے. زکات کی اہمیت اس سے سمجھے کہ اللہ کے ہاں کتنی اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ کئی جگہوں میں زکات کا حکم دیا کہ اپنے مال سے زکات کا. جس طرح انسان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طریقے پر انسان پر اس کے مال سے 1 سال گزرنے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس شخص کے اوپر زکات فرض ہے. صاحب استطاعت کا کیا مطلب؟ 3 چیزیں ہیں جن چیزوں پر زکات انسان پر فرض ہو جاتی ہے: سونا چاندی، نقدی مال، تیسرا مال تجارت. 3 چیزیں. نقدی مال انسان کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، سونا چاندی ہے 2، اور مال تجارت. یہ بھی اس وقت انسان کے اوپر زکات فرض ہوگی جب 12.5 تولہ چاندی کی مالیت پر مالک ہوگا. ان تینوں چیزوں کو ملائیں، اتنا پیسہ موجود ہے، اتنی سونا چاندی موجود ہے، یا اتنا مال تجارت ہے جس کی مالیت 12.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، تو اس شخص پر زکات فرض ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات، اگر ایک ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی مالیت تو 12.5 تولے چاندی کے ریٹ کو نہیں پہنچتی، پھر ان تینوں کو ملا کے کچھ نقدی پیسے موجود ہیں، کچھ سونا چاندی موجود ہے، کچھ مال تجارت موجود ہے، ان تینوں کو ملا کے اگر وہ 12.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس
سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ مارکیٹ سے آپ نے جا کے ریٹ معلوم کیا کہ اتنی 12.5 تولے چاندی کی قیمت کی مالیت کتنی ہے، پتہ چلا مثال کے طور پہ 10,000 روپے ہے، 20,000 ہے، ایک لمٹ ہے کتنی ہے؟ سال کا آج جمعہ ہے اور آج جمعہ تو مبارک ہے شعبان کی، آج کے دن آج آپ کے پاس 20,000 روپیہ موجود ہے۔ اب جس وقت اگلا شعبان آئے گا اس کی 8 تاریخ آپ کے پاس یہی 20,000 روپیہ موجود ہے مثال کے طور پہ، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہو رہا ہے۔ سال کے گزرنے کا مطلب ایک بات، سال گزرنے کا مطلب کہ جو رقم زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتی ہے اس کے مالک آپ پہلے دن جس دن تھے وہی نصاب آپ کا اگلے سال کی طرح موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات، آج آپ کے پاس 50,000 روپیہ موجود تھا جس کے اوپر آپ کا زکوٰۃ فرض تھی، آپ کو اس کا سال گزرنا تھا، سال گزرنے سے 2 دن یا 4 دن پہلے آپ کے پاس کہیں سے 2 لاکھ روپیہ اور آیا، یہ جو 2 لاکھ روپیہ اور آیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہاں، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی اور اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ آپ روزے اول سے صاحب نصاب رہیں گے، آپ کے پاس زکوٰۃ کی استطاعت موجود تھی تو اس زکوٰۃ نکالنی ہے وہ جو آپ کے پاس سال کے شروع میں 50,000 بھی تھا اور کہیں سے 2 لاکھ روپیہ اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے، آپ کو منافع ہو گیا، تو اب آپ نے اس سب کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ ہے سال گزرنے کا مطلب۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے نکالی جائے؟ 3 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، سونا چاندی، مال نقدی اور تجارت۔ تجارت آپ کی دکان ہے مثال کے طور پہ، اس دکان کے اوپر آپ نے تو آ کر مال جمع کیا ہے، آپ کے حساب میں ہے کہ اس میں میں نے اتنے کا مال ڈالا ہے، جب آپ نے پوری کے پوری جتنا بھی آپ کی دکان کا سامان ہے اس ساری کی ساری دکان کا حساب نکالنا ہے، اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ سارے اپنے مال تجارت کا زکوٰۃ ہے، جو انسان کی ذاتی ضرورت ہے، ذاتی ضروریات ہے، اس پر زکوٰۃ دی ہے۔ اور اسی طریقے پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جو پیسہ جو مال انسان کی ضرورت سے زائد ہے۔ اب ایک انسان کے پاس 20,000 روپے ہے مثال کے طور پہ، اور یہ وہ 20,000 روپے ہے جو اس کی روزمرہ کی ضرورت سے زائد ہے، یعنی اس کے گھر کا خرچہ اور جو چیزیں معاملات جو چل رہی ہیں یہ اس سے زائد اس کے پاس رقم ہے، اس مال کے اوپر آپ کا زکوٰۃ فرض ہے، اس مال سے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے پر کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، گاڑی لینا دینا ہے یا پراپرٹی ہے، یا کسی انسان کے پاس پلاٹ ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے ایک ہے کاروبار کا، ایک ہے اپنی ضرورت کے لیے، ضرورت کی جو چیز ہے اس پر مال زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کاروبار کے لیے اس نے خریدی ہوئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا فرض ہو جائے گا۔ یا کوئی مکان ہے، مکان اس نے خریدا ہوا ہے، اس میں کرایہ دار ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس سے آنے والی جو انکم ہوگی، جو پیسہ ہوگا، اس مکان میں نہیں، اس مکان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو اس سے آنے والا منافع ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنی گاڑی خریدی ہوئی ہے، وہ رینٹ پہ لی ہوئی ہے، وہ گاڑی کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس گاڑی سے آنے والا جو منافع ہوگا، جو پیسہ ہوگا، اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہوگا۔ اسی طریقے پر کوئی پلاٹ انسان نے خریدا ہوا ہے، اگر وہ بیچنے کے لیے، لین دین کے لیے خریدنا بیچنا ہے تو اس پلاٹ میں نہیں ہے، بلکہ اس پلاٹ سے آنے والی جو رقم ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ ہے زکوٰۃ کی اصل پہچان کہ زکوٰۃ کس
طریقہ اپنے سارے کے سارے مال کو، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو سارا سال اپنے مال سے پیسے نکالتے رہتے ہیں۔ تو بھائی پورا سال آپ پیسے نکالتے ہیں، وہ زکات کا پیسہ نہیں ہے، وہ تو آپ اپنی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ زکات جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکات کی سال گزر جانے کے بعد اپنے مال کی کل مالیت کو ملا کے اس سے 2%، 2.5% نکالنا ضروری ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی رقم بھی نہیں مانگی، 100 میں سے ایک مثال ہے، 100 میں سے 2.5% اپنے مال کے کل مال کا 40%، یعنی 100 روپیہ ہے، سال کے طور پہ آپ نے 100 میں سے کتنی نکالی؟ 100 روپے سے زکات نہیں ہے، اتنی مثال ہے، 100 میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں سے 25 روپے اللہ نے مانگے، 1000 میں سے۔ اگر یہ انسان اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے نام کے، اللہ کے حکم پہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ تو 25 روپے بھی نہیں نکال سکتا۔ موجودہ مارکیٹ کا جو حساب ہے وہ چیک کیا جائے تو کتنے 52 چاندی کی قیمت کیا ہے تو اس کے مطابق نکالنی ہے۔ 1000 میں 25 روپے نکلتے ہیں تو آپ حساب لگا لو کہ کتنے پیسے ہوں گے تو اس پہ کتنی آئے گی۔ اگر ایک آدمی اتنا بھی نہیں نکالا، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ان کے بعد میں ترجمہ بتاؤں گا کہ یہ زکات میں نکالنے والوں کے لیے اللہ نے انجام کار کیا۔ اس کے بعد زکات نکالنے کا طریقہ، باپ، بیٹا، بیوی، بچے، والدین یا خاندان، ان میں سے ہر آدمی اگر صاحب استحقاق ہے تو اتنی مالیت کا مالک ہے تو ہر آدمی کو اوپر زکات دو۔ یہ نہیں ہے کہ باپ نے نکال دی ہے تو بیٹوں کی جگہ میں ہوگی، والد نے نکال دی ہے تو بیوی کی طرف سے ہوگی۔ اگر بچے بھی صاحب استطاعت ہے، بیوی بھی صاحب استطاعت ہے اور وہ مرد بھی صاحب استطاعت ہے تو ان سب کے اوپر زکات کا فرض ہو جائے گی۔ زکات کا نکالنا ضروری ہے۔ صرف باپ کے نکالنے سے بیوی کا اور بچوں کا جو حق ہے، وہ جو ان کے اوپر قرض ہے، زکات کا حکم ہے، وہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے اس زکات کا نکالنا ضروری ہے۔ ہاں، باپ اپنے بچوں کی جگہ میں اور بیوی کی جگہ میں کہہ دیتا ہے ان سے کہ میں آپ کی جگہ میں جو آپ کی زکات کی مالیت آپ کیا اتنی بنتی ہے وہ میں نکال دیتا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ نکالے، اس سے ان سے یہ جو حق ہے، یہ جو فعل ہے یہ ثابت ہو جائے گا، پھر ان کے ذمہ نہیں رہے گا۔ اگر وہ نہیں نکالتا تو اس کے بعد بیوی کا اور اس کے بچوں کے اوپر جو صاحب نصاب ہے ان پر زکات کا نکالنا ضروری ہے۔ جس طریقے پر اپنے مال کی زکات نکالنا ضروری ہے، اسی طریقے پر اس مال کی زکات کو صحیح طریقے پر دینا بھی ضروری ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، اس طرح اس کو سیکھ کے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں صرف اوپر نیچے ہونا ضروری ہے، پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہوں۔ نماز سیکھنی کس طرح ضروری ہے، اسی طرح زکات کو صحیح طریقے پر نکالنا، پھر صحیح مصرف میں، صحیح جگہ میں اس کو خرچ کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اپنے مال کو نکالا اور جا کے کسی کو دے دیا، کہا آپ نے جگہ زکات نہیں۔ زکات جس کو نکالے اس کو زکات کا مالک بنانے کی شرط ہے کہ جس غریب، مسکین یا کسی بھی جگہ میں آپ دے رہے ہیں، پہلے یہ چیک کریں کہ آیا وہ آدمی زکات کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر مستحق نہیں ہے تو آپ اس کو خواہ بھی زکات دے رہے ہیں، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ زکات دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ دے رہے ہیں، جس آدمی کو آپ زکات دے رہے ہیں وہ زکات کا مستحق بھی ہے۔ آج کل تو ایسا ہے کہ بس بندے نے نکالی اور کسی آدمی کے حوالے کر دی کہ آپ ایک جگہ میں زکات دے دو یا کسی کو دے دو، نہیں، زکات کے جو مستحق ہے اس آدمی کو زکات دینا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے پر زکات کے جو نصاب ہے، زکات کے جو معلومات ہے، زکات کے اندر سب سے اہم چیز ہے کہ وہ جس غریب کو آپ دے رہے ہیں اس کو مستحق کو، اس کا مالک بنانا ہے
اور یہ اپنے دل میں یہ بات رکھنی ہے کہ یہ جو آدمی میری زکات دے رہا ہے میں اس کا احسان مند ہوں، یہ میرا احسان مند نہیں ہے۔ یہ نہ اس کو ساری زندگی احسان جتلانا شروع کر دے کہ میں نے آپ کو زکات دی تھی، میں نے آپ کے ساتھ غلام میں تعاون کیا تھا، مدد کی تھی، اب اس سے اپنے کام میں کروانا شروع کر دیا۔ نہیں، آپ اس قابل تھے کہ آپ کی زکات کسی نے لے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا، لوگ ادھر ادھر گھومیں گے، کوئی آدمی کسی کی زکات نہیں۔ تو اس وجہ سے زکات کا جو نصاب ہے اس کو صحیح طریقے پر صحیح مصرف میں خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور زکات کن لوگوں کو دی نہیں جا سکتی؟ والدین کو زکات نہیں دی جا سکتی، وہ باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، عمر کی طرف۔ اسی طریقے پر بیوی کی طرف سے ماں، نانی، پرنانی، ان لوگوں کو بھی زکات جو ہے وہ دی نہیں جا سکتی ہے۔ جو اپنے انسان کے ماتحت ہیں ان میں زکات خرچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے زکات ادا نہیں ہوتی۔ آپ کا سب سے پہلے زکات کا مستحق آپ کا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کو دے، کوئی پڑوسی ہے، محلے دار ہے، اس کو دے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کون سا آدمی اس کا زیادہ مستحق ہے تو اس کے اندر زکات دے دیں، اس کو زکات دے۔ یہ زکات کے مسائل جہاں تک آج اگر ہم صحیح طریقے پر زکات نکالیں، یہ جو آج ہمارے یہاں غربت چھائی ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہ ختم ہو جائے۔ بہت سارے لوگ زکات تو نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طریقے پر نکالتے نہیں ہیں اور غریب لوگوں تک وہ پہنچتی نہیں ہے، اور جن کو دی جاتی ہے وہ غیر ضروری کاموں کے اندر زکات کو خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کا حق ہوتا ہے اور اس کو غلط جگہوں میں خرچ کر کے ان لوگوں کے حق تلفی کر دیتے ہیں۔ زکات نکالنی ہے صحیح طریقے پر اور صحیح انداز میں دے، اور جس کو دینی ہے اس کا احسان مند سمجھے کہ اس نے آپ کی زکات دے دی۔ قرآن کریم نے واضح کہہ دیا کہ جو لوگ زکات نکالتے ہیں اللہ ان کے مال میں کمی نہیں کرتا ہے بلکہ زیادتی کرتا ہے، اور زکات سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، پورا ایک سال گزرے گا اس کے بعد انسان کے اوپر جو زکات ہے وہ فرض ہو جائے گی۔ اللہ نے پورے سال میں نماز وہ انسان کی جانی عبادت ہے اور مالی عبادت اللہ نے سال میں ایک مرتبہ مانگی ہے، اور مالی عبادت نکالنے سے انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی۔ وہ انسان جس کے دل کے اندر مال کی محبت ہوگی وہ اپنا مال کیسے خرچ کرے گا؟ اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو نکالو تاکہ تمہارے اندر یہ تمہارے دل کے اندر مال کی محبت نہ بڑھ جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو ان پہ خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، ان کو خوشخبری سنا دو عذاب علیم کی۔ یہاں پر مفسرین کرام نے خودہ لکھا ہے تو خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، کہ جہنم کے عذاب کی خوشخبری کا کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے ساتھ عذاب اور استہزاء کے طور پہ ان کو کہہ رہی ہے کہ تمہیں ہم عذاب علیم کی خوشخبری سنا رہی ہیں، کہ تمہارے ساتھ دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ یوم یحمى علی فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم۔ یہ جو انسان کا سونا چاندی جو اس نے مال جمع کیا ہوگا جس سے وہ زکات نہیں نکال رہا، قرآن کہتا ہے یوم یحمى علی فی نار جہنم، اللہ تبارک و تعالی سارے مال کو جمع کر کے جہنم کے اوپر تپائیں گے، گرم کریں گے، فتقوى بها جباههم، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کے اوپر اس کو سلجھائیں گے، اس کے چہرے کے اوپر وہ مال، وہ ابلا ہوا مال وہ اس کے چہرے پہ لگائیں گے، اور اسی طریقے پر اس کے سینے پر اور اس کی پشت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو جہنم میں تباہ کے اس انسان کے اوپر جمع اس پہ لگائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جس کو تم جمع کر رہا تھا، اور آج اسی مال نے تمہیں اس انجام
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت ہے۔ امہات المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ علیہ السلام نے میرے ہاتھوں کے اندر دیکھا سونے کے کنگن ہیں۔ پوچھا عائشہ کیا ان کی زکات نکالتی ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں۔ کہا کیا آپ اس چیز کو پسند کرتی ہو کہ اگر ان کی زکات نہیں نکالتی تو اس کی جگہ میں اللہ آپ کو کل قیامت والے دن جہنم کے وہ سونے کے کنگن پہنائے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ازواج مطہرات میں سے ایک کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ زکات کا حکم نماز کی طرح ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکات کا نکالنا بھی یہ فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے پر زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔